سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر بھی 2۔ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ پہلی دفعہ بالکل آمنے سامنے زیارت ہو رہی ہے۔ میں اپنی فیلنگز کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں لاہور سے آیا ہوں، حجویری کابینات سے، مرکز اولیاء لاہور سے۔ میرا تعلق شوبز سے تھا اور الحمرہ ہال 2 میں حاجی عبدالحبیب اطاری صاحب نے دعوت اسلامی کے ذریعے سے اہتمام کیا تھا، اصلاح برائے شوبز فنکار لاہور میں۔ تو بابا جان، میں نے جب سے مدنی قافلوں میں سفر شروع کیا اور ہفتہ وار اجتماع کو میں نے اپنی ضرورت بنا لیا، جب میں نے پہلا ہفتہ وار اجتماع اٹینڈ کیا تو دعا کے اندر جب یہ دعا کروائی گئی کہ یا اللہ ہمیں گانے باجے موسیقی کے آلات سے بچا، تو بابا جان آپ یقین کیجئے کہ میں اس دن بہت رویا۔ پچھلے 5 سے 6 سے 7 سال کے درمیان مختلف ٹی وی چینلز پر میں نے بہت شو کیے، بہت سے گانے لکھے، انگلش میں، اردو میں، پنجابی میں، اور بہت سے سنگرز کو دیے۔ میں آپ کا اتنا شکر گزار ہوں کہ دعوت اسلامی کے توسط سے پچھلے 7 سے 8 مہینے سے میں نے ایسا بائیکاٹ کیا ہے، نہ کوئی ڈرامہ دیکھتا ہوں، نہ فلم دیکھتا ہوں، اور نہ ہی کوئی میوزک گانا سنتا ہوں۔ آپ نے توبہ کی، ماشاءاللہ، مبارک ہو آپ کو۔ اللہ تعالیٰ توبہ پر استقامت نصیب۔ آمین۔ تو بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ اب چونکہ میں نے شوبز کو ترک کر دیا ہے تو کوشش کر رہا ہوں کہ دعوت اسلامی کے توسط سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے زندگی گزاروں۔ اچھا، پہلے تو یہ کہ جیسے آپ نے توبہ تو کر لی ہوگی اپنے پرانے پچھلے گناہوں سے، اب وہ جتنے آپ کے لکھے ہوئے گانے اور یہ جو چل رہے ہوں گے سر میں نے وہ سب ڈیلیٹ کر دیے ہیں۔ آپ نے کر دیا نا، لیکن دوسروں کے پاس تو ہوں گے نا، وہ ہوں گے، وہ دوسروں کو آگے بڑھا رہے ہوں گے۔ یعنی یہ ایسے گناہ ہے کہ آدمی تصور کرے نا تو کہاں پہ جائے، کہ جیسے کسی نے ایک گانا بولا، گناہ بھرا گانا میوزک والا، اب اس نے مثال کے طور پہ 100 آدمیوں کے سامنے یہ گانا سنایا، تو اس کو تو گناہ ملا گانا سنانے کا، جی، ان 100 آدمیوں کو بھی گناہ ملا، پھر ان 100 آدمیوں کا گناہ بھی اس گانا گانے والے کو ملا۔ اب جس نے یہ محفل برپا کی تو ان ایک اس بولنے والے کا، سننے والوں کا، ان سب کا گناہ اس محفل برپا کرنے والے کو ملا۔ جی، پھر یہ کہ گانا آپ نے بولا یا جس نے بولا، اب وہ گانا 100 آدمیوں نے سنا، اب وہ 100 تک بھی نہیں ہے، تو سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ ہزاروں تک، لاکھوں تک پہنچتا ہے اور زمانے تک یہ چلتا رہتا ہے چکر۔
یعنی کہ تصور سے باہر ہے کہ یعنی کتنے گناہوں کا ایک صدور ہو جاتا ہے اس میں ایک گانا بولنے میں یا ایک گناہ بھرا ڈائلاگ بولنے میں. وہ بڑھتا ہی رہتا ہے، آگے بڑھتا ہی رہتا ہے. تو اس لیے وہ اس میں یہ ہے کہ اس طرح کے آپ کی طرف سے سوشل میڈیا پر توبہ کا اظہار ہو کہ میں نے اپنے میں پہلے یہ کرتا تھا اور میں نے مختصر ہو، لمبا چوڑا لوگ سنتے نہیں ہیں، 1 کا 1.5 منٹ کا ہو تو اپنا تعارف ہو، اور ہو مطلب وہ سوری پیغام یعنی کہ ویڈیو کہ میں نے یہ کیا تھا اور میں کرتا تھا اور میں دعوت اسلامی کے برکت سے میں نے توبہ کر لی. اور میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے گانے یا میرے ڈائلاگ یا میرے جو بھی یہ فنکشن کے جن کے پاس بھی جو ویڈیوز ہوں یا وائس ہو وہ مہربانی کر کے سب ڈیلیٹ کر دیں. میں توبہ کر چکا ہوں. اس طرح کے 2-4 جملے آپ بول دیں گے نا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس سے آپ بری ہو جائیں گے کہ میں توبہ کر چکا ہوں. اب آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو خالی وہ جیسے کہ اب 100 آدمیوں کے سامنے کسی کو جھاڑا کسی نے اور پھر کان میں بول دیا سوری، یہ کافی نہیں ہے. اس 100 آدمیوں کو پتا بھی چلے کہ آپ نے سوری کیا، 100 آدمیوں کو بولنے میں آپ کو شرم آ رہی ہے، میں سب کو کیسے بولوں میں سوری؟ تو یہ سب کے سامنے کرنا پڑے گا. وہ حدیث پاک میں السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیۃ، یعنی خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ اور علل اعلان کیے ہوئے گناہ کی علانیہ توبہ. اس طرح کا آپ کوئی اپنے طور پر سوشل میڈیا پر اپنی پرانی تصویر کے ساتھ کہ اب میرا یعنی کہ پہلے تو پرانی تصویر آئے، آپ کا بولنا بھی آئے، پھر اچانک پھر آپ کی ہوا ہے کہ میں توبہ کر چکا ہوں اور اب الحمدللہ میرا مدنی حلیہ ہے. اس طرح کی ترکیب سے آئے، آپ کی آخرت کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری کیفیت کیا ہے میرے خیال سے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. نظر والے ہیں، سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز کو محسوس کر سکتے ہیں. آپ بابا فرید سرکار سے آیا ہوں، لاہور میں رہائش ہے میری کہ 10 سال سے ایک شدت میں ہوں. 10 سال سے میں بابا فرید سرکار ڈیوٹی دیتا ہوں. وہاں پر جتنا لنگر تقسیم ہوتا ہے اس پر میری ڈیوٹی ہوتی ہے اور 10 سال سے میں وہاں ڈیوٹی کرتا ہوں. بشتی کھولنے کے بعد ہم واپس تشریف لے کر آتے ہیں. تو یہ ویری فرسٹ ٹائم آپ کو ملنے کا یہ موقع ملا ہے اور میرے مرشد پاک نے ہی بھیجا ہے. پیارا میرے اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر کوئی اپنا حرام پیشہ یا حرام کاروبار چھوڑ کر اگر کسی نیک اور جائز کام کی طرف آئے اور اس کے لیے اس کے وسائل نہ بن پا رہے ہوں تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کچھ حل ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. آزمائش تو ہے، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا، پر بندہ زندہ ہے تو کچھ نہ کچھ کھا پی رہا ہے. اللہ کرے گا تو روزگار کا بھی ہو جائے گا. اوراد اس کے جو ہے نا، جیسے کہ یا مسبب الاسباب، یہ کھلے آسمان تلے ننگے سر عشاء کی نماز کے بعد 500 بار پڑھنا ہے. یا مسبب الاسباب، اول آخر 11 بار درود شریف. بعض اوقات نیکی کی دعوت دیتے اور انفرادی کوشش کرتے وقت یوں کہا جاتا ہے کہ میں نے اس کو بہت سمجھایا یا میں نے سمجھانے کی بھرپور کوشش کی ہے. یہ اشارہ فرما دیجئے، کیا فقط سمجھانے اور بہت سمجھانے اور بھرپور سمجھانے میں فرق ہے؟ ظاہر فرق تو ہے. تو بعض اوقات واقعی لوگ بہت سمجھاتے ہیں. بہت سمجھانا بھرپور سمجھانا قریب قریب ہے. اب اگر زیادہ سمجھایا ہے تو زیادہ کہنے میں حرج نہیں ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بات کسی کے نزدیک وہ زیادہ ہوتی ہے، اپنے نزدیک اپنی حیثیت کے مطابق کسی کے نزدیک وہی بات کم ہوتی ہے. تو حرج نہیں ہے اس میں اگر بہت سمجھایا اور کہہ دیا میں نے بہت سمجھایا.
عورت کو قبرستان میں جانا جائز ہے یا نہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ جانا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں جانا چاہیے. آپ ذرا کرم فرما دیجیے. عورت کو قبرستان میں جانا منع ہے. کہتے ہیں گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. اگر ہم اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں کہ ہم شوبز سے ریلیٹڈ ہیں اور ہم یہ کیا کرتے ہیں ڈانسنگ کامیڈین، تو بابا یہ شو کروانا کیسا ہے؟ اپنے گناہ کا اظہار گناہ ہے، بالکل مسئلہ ہی ہے. بلکہ گناہ سے بھی بڑا گناہ سمجھیے کہ یہ بے باکی ہے. وجہ فرمایا آپ نے. ابھی شوبیز والے ہوں یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ویسے ظاہر ہوتے ہیں، مطلب وہ سب کو پتہ ہی ہوتا ہے یہ چار دیواری میں تو کچھ کرتے نہیں ہیں، دنیا کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. پھر ان کی موویاں اور یہ سب، اب تو پہلے سے زیادہ ہلاکت بڑھ گئی نا. پہلے تو صرف اسکرین پر نظر آتا تھا، اب سوشل میڈیا ہاتھ جیبوں میں لوگوں کے یہ پڑے ہوتے اس طرح کے. اللہ تعالیٰ بس ندامت نصیب فرمائے. تو باپا اگر جب ہم انٹروڈکشن دیں تو ہمیں شو کروانا بہتر رہے گا یا نہیں؟ جو توبہ کر چکا، اب ظاہر ہے اس کو تو اظہار کی حاجت جب تک نہ ہو اس کو تو اظہار کرنا نہیں چاہیے. یا جو کر بھی رہا ہے تو بلا ضرورت کیوں کرے؟ اب 99 کو پتا ہے میں نے فلاں گناہ کیا، تو اب سینچری پوری کرنا ضروری تو نہیں ہے نا کہ مزید ایک کو بتاؤں میں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اپنے گناہ کو بندہ چھپائے. توبہ کرنے کے بعد بھی اگرچہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنے گناہ پر ندامت تو عمر بھر ہونی چاہیے کہ کیا پتہ یہ گناہ مجھے آخرت میں کہیں پھنسا نہ دے. حضرت سیدنا عتبۃ الغلام بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، ایک بار کسی مکان سے گزرے تو بے ہوش ہو گئے، گر گئے. ہوش میں آئے تو بتایا کہ مجھے یہاں سے گزرا تو یاد آ گیا کہ اس جگہ میرا ایک گناہ ہوا تھا. ولی اللہ تھے تو وہ حضرات اپنے گناہوں کو اس طرح مطلب یاد رکھتے تھے. جزاک اللہ. بابا اس کے علاوہ آپ سے دعا کی درخواست ہے، ایمان پہ خاتمے کی دعا کیجیے گا اور دعا کیجیے گا قیامت کے دن شہزاد بخشا جائے. میرا نام شہزاد علی. آمین. شہزاد بھی بخشا جائے، عطار بھی بخشا جائے، ہم سبھی بخشے جائیں. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، جیسے ہم کہیں جاتے تو کوئی پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو، کہتے ہیں مدنی قافلے میں. کہتے ہیں کیا کرنے جا رہے ہو؟ نیکی کی دعوت دینے جا رہے ہیں لوگوں کو. اعتراف گاؤں میں نیکی کی دعوت دینے جا رہے ہیں. بابا لوگ بولتے ہیں آپ نیکی کی دعوت مسلمانوں کو دینے جا رہے ہو، کافروں کو دو نا. وہ کافر ہیں ان کو دو، مسلمانوں کو تو سب پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور نیکیاں بھی کرتے ہیں اور ان کو کلمہ بھی آتا ہے. آپ کافروں میں جاؤ نا نیکی کی دعوت دینا. آپ مسلمانوں میں جا رہے ہو، مسلمانوں کو سمجھا رہے ہو. کافر ہیں جو کافر، ان کو نیکی کی دعوت دو نا. مسلمان تو ہیں مسلمان، لوگ یہ کہتے ہیں. تو کیا جواب دیں ہم ان کو، کیا کہیں جو مانے؟ مسلمانوں کو نیکی کی دعوت صحابہ کرام بھی دیا کرتے تھے. خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دین سکھانے کے لیے سب سے پہلی دینی درسگاہ مکہ مکرمہ میں کون سی تھی؟ کسی کو معلوم؟ اصحاب صفہ مکہ مکرمہ میں تو نہیں تھا، مدینہ شریف تھا. سب سے پہلی درسگاہ دار الارقم مکہ مکرمہ میں. یہ کوہ صفا سے قریب ہے جہاں صحیح ہوتی ہے، وہ ہے باہر اس کے. تو وہ دار ارقم، وہاں مسلمان جمع ہوتے تھے. وہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو دین سکھاتے تھے. وہیں یہ 39 ہو چکے تھے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہنچے تھے. اس کا تفصیلی واقعہ ہے، یہ وہیں پہنچے تھے اور وہاں جا کر ایمان لے آئے تھے فاروق اعظم. اور صحابہ کرام نے زوردار نعرے تکبیر لگایا تھا تو پہاڑیاں گونج اٹھی تھی. تو یہ 39 تھے حالانکہ، اور فاروق اعظم نے وہ 40 کا عدد پورا کیا. اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے متمم الاربعین، 40 کا فگر، 40 کی تعداد پوری کرنے والا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو سکھاتے رہے مسلمانوں کو سکھاتے رہے، نیکی کی دعوت دیتے ہی رہے، گناہوں کے بارے میں خبردار کرتے رہے. صحابہ کرام بھی یہ کام کرتے رہے، اولیاء کرام بھی یہ کام کرتے رہے. تو کیا مسلمانوں کو نماز کا نہ کہا جائے؟ بے نمازی رہنے دیا جائے ان کو؟
अंडरस्टूड तो कोई मतलब थोड़ी बहुत भी जिसमें समझ होगी वो ऐसी बात नहीं कर सकता। ये करते हैं बाद लोग कंफ्यूज करने के लिए, सी बात है कि जाओ काफिरों को दावत दो। तो ये काफिरों को तो इस्लाम की दावत देना सही बात है कि सिर्फ वो दे जो आलिम हो, उसको काफिरों के बारे में मालूमात हो। जिस मजहब के काफिर को दावत देना चाहता है उसके मजहब की भी तो मालूमात हो ना, कि उसने अगर कोई ऑब्जेक्शन किया, एतराज किया तो जवाब भी आता हो। वरना कोई अनपढ़ आदमी जाकर उनको बोलेगा मुसलमान हो जाओ तो वो बोलेगा तुम हमारे में आ जाओ, फिर बहस होगी तो अपने इस्लाम के बारे में मालूमात नहीं होगी तो वो तो कंफ्यूज कर देगा। अगला अगर कोई मालूमात वाला निकला तो मुसलमानों में नेकी की दावत देना जो सारे बुजुर्गों का सिलसिला रहा कि जितने भी जामियात हैं, जामियातुल मदीना हो या दीगर मदारिस हो, वो सब में दीन ही तो सिखाया जा रहा है, जो दीनी मदारिस है। तो क्या ये सारे बंद कर दिए जाए कि मुसलमान तो पैदा हुआ तो उसको अम्मी ने कलमा तो सिखाई दिया है, नमाज का भी नाम तो उसने सुनी रखा है। तो ये बिल्कुल नादानी वाला एतराज है, इसका कोई सर पैर नहीं है। आप वो किए जाएं मदनी काफिलों में सफर, और आप ये ना कहें कि मैं नेकी की दावत देने जा रहा हूँ, ये आपके लिए मदनी भूल है। मैं तो सीखने जा रहा हूँ। हकीकत भी यही है कि हम मतलब क्या नेकी की दावत देंगे? अपने आप को तो नेकी की दावत दे लें, मैं सीख रहा हूँ। अब उसी में नेकी की दावत भी हम दे रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मदनी काफिले में सफर करने के लिए जब भी जाए तो ये ज़हन लेकर जाए कि मैं अपनी इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। अब मैं दूसरे की इस्लाह करूँ ये तो एक दावा है, मैं अपनी इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। एक बहुत पुराना वाकया है कि एक मदनी काफिला, जब मदनी काफिला इस्तिला नहीं थी, काफिला मतलब पंजाब से कुछ साईं भाई आए हुए थे कोरंगी में, उन दिनों 3 रोजा इज्तिमा होता था। तो वो फिर वो एक मदनी काफिला वहां से गया सफर पर और एक आध दिन में वापस आ गया। तो मेरे पास आए थे वो, तो बातचीत हुई और तो इन्होंने बताया कि हमको तो वो बाबुल इस्लाम में से गांव में भेज दिया था, वहाँ तो ये उर्दू तो समझते नहीं थे, सिंधी समझते थे, हम क्या इनको मतलब तबलीग करें, जब तो पता नहीं नेकी की दावत भी हमारी इस्तिलाह थी या नहीं थी। तो खैर, तो इसलिए हम वापस आ गए। तो फिर हमने समझा इनको, ये आपको बोला किसने कि आप उनको सुधारने जाओ? आपको तो मतलब अपनी इस्लाह करनी है, कोई समझे ना समझे इससे क्या करना है, अपने आप को समझाना है। और आपको जो भी टाइम था 3 दिन वगैरह वो पूरा करके आना था। फिर मैंने समझा इनको तो दोबारा चले गए मदनी काफिले में। तो ये कि हम अपनी इस्लाह के लिए मदनी काफिले में जाते हैं। अब हर एक कह के मैं सिखाने जाता हूँ मदनी काफिले में, और कोई बोले तो 2 कलमे तो सुना दो, तो बोलेगा 1 कलमा तो याद है, दूसरा तो मेरे को नहीं आता है। या कोई पूछ ले कि भाई वो वुजू में कितने फर्ज है, नमाज में कितने अरकान है, तो अभी सर खो जाता हो। तो इसलिए मतलब अपने बोलेगा कि हम दूसरों को समझाने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं, हम तो अपनी इस्लाह के लिए जा रहे हैं। और नीयत भी ये हो कि हम अपनी इस्लाह के लिए जा रहे हैं। हुजूर, मेरा सवाल ये है कि जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो मंगता बनाते हैं, अक्सर बच्चों को मंगता कर देते हैं, इसमें ये बच्चों को भीख मंगवाते हैं। जी जी, वो अपने घर का नहीं खाता, वो घरों से मांग के लाता है और खाता है। ये तरीका गलत है। मेरी नीयत है, मैं बच्चों को दावत इस्लामी का मुबल्लिग बनाना चाहता हूँ, आलिम कारी मुफ्ती। मैं कहता हूँ कि घर घर में या रसूल अल्लाह के नारे लगें, माशाअल्लाह, दावत इस्लामी दुनिया भर में धूम मचे इंशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। मोहम्मद अब्बास रजा तरी जामियातुल मदीना दर्जा सादिसा में पढ़ता हूँ। मस्जिद में रुकने और सामान रखने के हवाले से कुछ आदाब इरशाद फरमा दीजिए। मीन्स मस्जिद में सफाई सुथराई रहे और इस बारे में भी एहतियात फरमा दीजिए। अज़हर, मस्जिद में और अपने घर में फर्क होता है। मस्जिद के अपने आदाब है। मस्जिद में दुनिया की बातें नेकियों को इस तरह खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। मस्जिद में दुनिया की बातों से भी बचना है। मस्जिद में शोर भी नहीं करना है। मस्जिद में शोर का भी हदीस पाक में मना किया गया। फिर ये कि मस्जिद में कोई कूड़ा कचरा एक जर्रा भी नहीं फेंकना है। कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी फरमाते हैं कि मस्जिद में मामूली सा जर्रा भी जब कोई डालता है
تو اس کو ایسی تکلیف ہوتی جیسے انسان کی آنکھ میں کوئی ذرہ چلا جائے. اس لیے مسجد کا خوب احترام کرنا ہے. منہ میں بدبو بھی نہیں آنی چاہیے کہ منہ میں بدبو آتی ہو یا کہیں بھی بدن میں کپڑوں میں بدبو آتی ہو تو ایسی صورت میں مسجد میں داخلہ حرام ہے. تو بالکل اپنا بدن بھی صاف رکھنا ہے, منہ بھی صاف رکھنا ہے. ہر ایک کو جو سمجھتا ہے ان چیزوں کو انفرادی کوشش بھی کرتا رہے, ایک ایک کو سمجھا کر اپنا ثواب کھڑا کرتا رہے محبت سے پیار سے. مشکل یہ کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ والا ذہن زیادہ ہوتا ہے, یار چھوڑو یار جو کرتا ہے کرنے دو, نہیں تو سمجھاتے رہے. آپ 1,00,000 مدنی قافلے سفر کروا دیں, یہ اپنی جگہ پر ہے, اور کسی کو نماز کا ایک درست مسئلہ بتا دیں, اس کی غلطی ہو وہ صحیح کر دیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ اہم ہے. کیونکہ وہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے ایسی جس سے اس کی نماز خراب ہو رہی ہے, ٹوٹ رہی ہے, اور ہم نے وہ سکھا دیا اور ہمارا ظن غالب ہے کہ یہ مان جائے گا, سمجھائیں گے, تو یہ ہے واجب اس کو سمجھانا. اور 1,00,000 مدنی قافلے سفر کروانا یہ مستحب ہے, واجب پر عمل کرنے میں ثواب زیادہ ملے گا نا. تو اس لیے اگر یہ سارے اس طرح کا ذہن لے لیں نا سمجھانے والا, اور سمجھائیں محبت سے پیار سے, جھاڑ کے نہیں. بدھو ابھی تک تم کو نہیں پتا چلا یہ مسئلہ یوں ہے تو وہ نہیں سمجھے گا اور جھگڑا کرے گا. اور یہ شرن بھی غلط کہ اس سے ایسا ہوگی, دل آزاری ہوگی, تو شفقت سے پیار سے بھلے 100 مرتبہ سمجھائیں مگر پیار سے ہی سمجھائیں, جھاڑ کر نہیں. جھاڑ کر کوئی سمجھے گا نہیں, الٹا ضد آ جائے گی اور دل آزاری ہوگی اس کی. تو انشاءاللہ سب سمجھاتے رہیں گے نا. جو مسجد کی اگر کوئی بے ادبی کر رہا ہے اس کو محبت سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. وہ نہیں بھی مانے گا, سمجھانے والے کا ثواب کہیں نہیں گیا, ثواب تو ملے گا انشاءاللہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مسجد کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے ایک واقعہ یوں نظر میں آیا کہ جمعہ ادا کرنے کے لیے جب امیر اہل سنت فیضان مدینہ میں تشریف لائے, نماز جمعہ ادا فرمانے کے بعد جو آپ کے قریب اسلامی بھائیوں نے نماز جمعہ ادا کی تو ایک اسلامی بھائی نے یوں غور کیا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے چہرے پر کچھ اضطراب, بے چینی کسی کچھ کیفیت تھی. پوچھنے پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے سجدے کی جگہ پر تیل کا نشان لگ گیا ہے, تو اس کے صاف کی کوئی صورت ہو. تو پھر جب وہ اس کے صافائی کی صورت بنی تو کچھ قرار سا آیا. بھجن بہت سے اسلامی بھائیوں کی جو اسکن ہوتی ہے وہ بھی آئلی ہوتی ہے بہت زیادہ نا, آٹومیٹکلی خود بخود وہ پسینے میں چکناٹ تو ہوتی ہے, اسکن ہی آئلی ہوتی ہے, باقاعدہ چکناٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے نا چہرے پہ, ناک پہ, پیشانی پہ. خیر یہ نماز میں نشان پڑا اس کو میں گناہ نہیں کہہ رہا, نماز پڑھے گا آدمی تو کچھ تو نشانات پڑھتے ہیں, لیکن آپ اپنا مزاج ہے یار, اپنی وجہ سے کچھ نہ ہو, اپنے صاف ستھرے رہیں. تو اگر پڑ گیا نشان تو اگر کوئی صفائی کر دے اس کی تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. میرا نام محمد زبیر اتاری, امجدی کابینات مجلس اصلاح برائے فنکار کا ذمہ دار. آپ سے سوال یہ تھا کہ بیٹی اور بیٹے یہ دونوں اللہ تبارک و تعالی انسان کو عطا فرماتا ہے, لیکن جس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں اس کا دل بیٹے کے لیے رنجیدہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے دل میں بار بار بیٹے کی ولادت اور بیٹے کی پیدائش سے متعلق خیال کیوں آتا ہے؟ اگرچہ اللہ تبارک و تعالی اسے بیٹیاں دیتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں خوش ہونے کی کوشش کرتا ہے, لیکن دل میں پھر بھی خیال آتا ہے کہ بیٹا بھی ہونا چاہیے. بیٹا مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے, بیٹے کی خواہش کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. قرآن کریم میں حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے کی دعا مانگی تھی. یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی, ٹھیک ہے نا. تو یوں بیٹا مانگنے میں کوئی حرج نہیں. پیارے آقا صلی اللہ
ताला अलैहि वसल्लम के शहजादे भी हैं, शहजादियाँ भी हैं। वो जिस पर गुजरती है ना वो समझता है कि जिसकी 6 बेटियां हों और उसका दिल होता है कि यार एक बेटा भी हो। अच्छा, जिसके बेटे होते, मैंने ये मेरे तजुर्बा इसका, वो भी कभी कभी ऐसे मिले लोग, दुआ करो मेरे यहाँ बेटी हो जाए, कि बेटी के बगैर भी घर सुना सुना होता है। खुसूसन माँ जो है ना, उसका सहारा बेटी होती है, बेटा नहीं होता। जितना सपोर्ट बेटी से माँ को मिलता है ना, इतना बेटे से नहीं मिलता। तो दोनों का अपना अपना एक किरदार होता है, तो इसलिए वो दोनों ही हो। लेकिन रब की बारगाह में हर दम बंदा शुक्रगुजार रहे। अगर बेटा नहीं होता तो कोई गिला शिकवा नहीं, बेटी नहीं होती तो गिला शिकवा नहीं, औलाद ही नहीं होती तब भी गिला शिकवा नहीं। अल्लाह की रजा पर बंदा हर वक्त राजी रहे। तो उम्मीद तो रखता है ना वो कि कोई हरज नहीं, उम्मीद रखने में क्या है, कोई हरज नहीं है। अगर कोई बेटे की उम्मीद करता है तो कोई मना नहीं है, इसमें कोई मुमानत नहीं है। और बाबा अगर बुजुर्गान दीन से वो अर्ज करे कि बेटे की तरकीब हो जाए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मज़ारात में आप जाते हैं और मज़ारात में जाकर आप उन औलिया से बेटा मांगते हैं, तो ये मतलब उस पर एतराज़ात होते हैं। इसमें भी हरज नहीं है। बेटा औलिया किराम से मांगने से मुराद यही है कि ये दुआ कर दे। डॉक्टर को भी तो बोलते ना ऐसी दवा दो कि मेरे को ठीक हो जाए, फिर बोले यार उस डॉक्टर ने अपने को खड़ा कर दिया, ठीक कर दिया। हालांकि सब जानते हैं कि शाफिउल अमराज अल्लाह ताला शिफा वो देता है। तो ये मजाजी निस्बतें होती हैं। हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीबी मरियम के पास तशरीफ लाकर ये फरमाया, क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किय्या। कहा जिब्रील अमीन ने, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूं ताकि तुझे सुथरा फर्जंद दूं। तो जिब्रील अमीन ने आकर कि मैं तुम्हें बेटा दूं। मिराज शरीफ में लिखा है कि बीबी मरियम के पास खड़े होकर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बेटे की दुआ मांगी। तो ये अंडरस्टैंड कि अल्लाह ताला की तरफ से इन्होंने दिया। अब जब किसी को तनख्वाह पूरी नहीं होती तो सेठ को बोलता है कि मेरे को पूरा नहीं होता, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। अब वो सेठ जाकर बोलेगा मेरे से रोजी मांगता है, अल्लाह से मांग, तो ये जमेगा नहीं। वाकई अल्लाह ही देता है रोजी, सेठ एक जरिया है। तो इसी तरह वली से हमने बेटा मांगा मजार शरीफ पर जाकर, तो वो वली जो देंगे वो अल्लाह की अता से देंगे। वो दुआ करेंगे तो उनकी दुआ कबूल हो जाएगी तो हमको बेटा मिल जाएगा। तो इसमें कोई हरज नहीं है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है कि मन्नत किस तरह मांगी जाए। अव्वल तो मन्नत मांगे सिर्फ अल्लाह के लिए कि अल्लाह के लिए फुला काम मुझ पर है, या अल्लाह के लिए मैं फुला काम की मैंने मन्नत मानी कि यह मुझ पर है, जरूरी है। तो इस तरह के अल्फाज से मन्नत होगी। और मन्नत वो वाजिब होती है कि उसकी कबील से उस जैसी कोई शरीयत में कोई अमल वाजिब हुआ हो। मसलन मैं 2 रकात नफल पढ़ूंगा अगर मेरा फुला काम हो गया तो अब यह कि वो काम हो गया तो अब 2 रकात नफल पढ़ना वाजिब हो जाएगा, इसलिए कि नफल की कबील से नमाज मौजूद है ना, इबादत। इस तरह रोजा, इसी तरह कोई खैरात करने की नीयत की तो ज़कात मौजूद है, वो झंडा चढ़ाना मौजूद नहीं है। तो अगर किसी ने झंडे की मन्नत मानी तो वो पूरी करना वाजिब नहीं है। किसी ने मज़ार पर देग चढ़ाने की मन्नत मानी, चादर चढ़ाने की मन्नत मानी, यानी मज़ार पर देग चढ़ाऊंगा, चादर चढ़ाऊंगा, तो ये मन्नतें ऐसी है कि ये उर्फी मन्नतें कहलाती है, ये शरई मन्नतें नहीं है। तो इनका पूरा करना वाजिब नहीं होता। मगर यह कि अगर बुजुर्गों की निस्बत से कोई नियाज करने की, देख तकसीम करने की मन्नत माने तो अच्छा है कि इसको पूरा कर दिया जाए, नहीं करेगा तो गुनाहगार नहीं है। जब मैं सुबह स्कूल के लिए जब घर से निकलता हूँ तो मेरे भाई या वालिदैन वगैरह उनके मैं पास से पैसे ले लेता हूँ, वो लोग सो रहे होते हैं तो उनको मैं कभी बता नहीं पाता है। उनको पता होता है कि मैं लेके जा रहा हूँ, जितने भी लेके जाता हूँ तो उनको पता होता है कि मैं लेके जा रहा हूँ। कभी कभार बता भी देता हूँ कितने लेके गया था, तो कभी कभार अमल में नहीं ला पाता उनके।
جو ان کو پتہ ہو. تو اب اس حوالے سے یہ عمل میرا کرنا کیسا ہے کہ کبھی ان کو پتہ لگتا ہے اور کبھی نہیں پتہ لگتا؟ اجازت دے رکھی ہے انہوں نے، لے لیا کرو. جی اکثر لے لیتا ہوں، ان کو پتہ ہوتا ہے تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ جتنے چاہو، ہماری تجوری جتنے چاہو. کھلی اختیارات تو اتنی نہیں ہیں، لیکن اتنے زیادہ بھی نہ ہو اور اتنے کم بھی نہ ہو. نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چوری کی اجازت دینے والا بن جاؤں. آٹی مار کے وہ سوال کر لے، مطلب بس ہم کو اجازت مل گئی ہے کہ جو لینا لے لو. تو یہ طے آپ کو کرنا ہے. باپا جان کھلی اختیارات نہیں ہیں، لیکن بس اتنی ہے کہ گزارا ہو جائے تمہارا بھی اور ایسا کرو نا، دیکھو نا آپ انہی سے بات کر لو کہ میں آپ کو بغیر بولے لے لیتا ہوں. تو یہ آپ کو شاید کچھ نہ کچھ کھٹکا جبھی تو آپ پوچھ رہے ہیں نا. جی پاپا جان اس طرح اگر اجازت لے لیں کہ ابا یا بھائی سے کہ میں جاتا ہوں، آپ آرام کرتے ہو، تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں جتنے چاہوں آپ کی جیب سے لے جایا کروں؟ آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ تو وہ کہہ دے گا ہاں جتنے چاہے لے جایا کرو، ہماری طرف سے اجازت ہے. تو ٹھیک ہے، ورنہ تو وہ جواب دیں گے تو وہ جواب میرا خیال ان کے لیے ویلڈ ہوگا. یہی ہے کہ ابو جو جواب دے نا، جن کے پیسے لیتے نا وہ جواب دے دے نا آپ کو، وہ زیادہ ویلڈ ہوگا. ہم مطلب اب ایسے ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے بول دیا کچھ اس میں کہ ہاں بھائی انڈرسٹوڈ ہے فلاں ہے تو ٹھیک ہے، تو پھر ساروں کو یوں ہوگا کہ یار ماں تھوڑی منع کرے گی، باپ تھوڑی منع کرے. پوچھ کے تو دیکھو منع کرتے کہ نہیں کرتے. پیسے کا معاملہ ہے کہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی. صبح جاتے جاتے لے سارا نظام پیسوں کے پیچھے آج کل چل رہا ہے. ویسے صبح جاتے جاتے جب سب سوئے ہوں تو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ رات کو لے کر ہی بیٹا آپ سو جایا کرو اجازت سے انشاءاللہ. اور دوسری چیز بابا جان آپ سے یہ کہنی تھی کہ پہلے جب میں مطلب مدنی ماحول میں آیا تو کافی ایک جوش تھا، پھر آپ کی صحبت بھی ملی تھوڑی، پھر الحمدللہ ماہ رمضان میں فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنے کی سعادت بھی ملی. اعتکاف کے بعد بھی جذبہ تھا، لیکن بابا جان اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں. تو آپ بیٹے سنتوں پر اجتماع میں آیا کریں، ہر مہینے 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے پڑھانے کی ترکیب رکھیں، عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں، فیضان سنت کا درس اپنے اوپر لے لیں، اللہ کا بڑا نیکی کی دعوت میں آپ شریک ہوتے رہیں. تو اس طرح 12 مدنی کاموں میں اپنے آپ کو آپ مصروف کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ استقامت کا زیادہ چانس پیدا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سرسبز اس گلزار